کے اوپر اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی اب آتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ سب ہونے کے بعد اب اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میری ماسٹرز کیمسٹری کے اندر ہے, تو اس کے ساتھ فزکس بھی تھوڑی بہت پڑھی ہے. تو اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کا کوآرڈینیٹ سسٹم کے ذریعے میئرمنٹ کرنا چاہیں, اگر وہ زمین کے سرفیس کے اوپر لائے کرتا ہے, تو ہمیں 2 کوآرڈینیٹس یعنی 2 ڈائمینشنل ایکس اور وائی کا استعمال کرنا پڑے گا. اگر ہم اسپیس کے اندر جائیں گے, اگر کسی چیز کو زمین کے سرفیس سے اٹھائیں گے, تو اس کی میئرمنٹ, اس کی پیمائش کے لیے ہمیں 3 کوآرڈینیٹ سسٹم چاہیے ہوں گے, ایکس, وائی اینڈ زیڈ. اگر میں آپ سے اس بات کے اوپر دلیل مانگوں کہ خدا کو اسپیس سے, ٹائم سے ماورا ہونے کے بعد ہم اگر اس کی مطلب نوعیت سمجھنے کی کوشش کریں, یا اس کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کریں, یا اس کے وجود کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو ہم ان کوآرڈینیٹ سے کس طرف جائیں گے, یا کسی اور پیرامیٹر کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں جو گراف جو الجبرا میں جو گراف ہوتا ہے نا, کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں ایکس وائی, اسی کی بات کر رہے ہیں بھائی, اسی کی بات کر رہے ہیں. ہاں بھائی, وہی جو 8ویں جماعت کے الجبرا ہے نا, اس میں گرافس ہوتے ہیں, اسی کی بات کر رہے ہیں. اللہ اس میں ڈاٹ پہ, یہ کیا مذاق ہے؟ عاقل والا کوئی بات نہیں, سوال کہتا گراف میں ایکس وائی کوآرڈینیٹ ہے. وہی کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہو؟ اور وہی ہو تو چھٹی جماعت میں, 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے الجبرا میں, ایکس وائی گراف. ایکس وائی میں اللہ کہاں ہے بھائی؟ ایکس وائی میں اللہ نہیں آتا بھائی, اس میں نہیں آتا. چلے سمجھا دو دوبارہ. پوچھ ہی نہیں رہے, اس میں پوچھ ہی نہیں رہے آپ. تو یہ تو آپ کا کمال ہے, آپ ہنس کے سوال کو بڑی بے رحمانہ طریقے سے رد کر دیتے ہیں, بھلی کتنا ہی پیارا اور میٹھا سوال کیوں نہ ہو. سوال میں نے تمہیداً آپ سے پوچھا تھا, دوبارہ تکرار کریں سمجھ لیا تاکہ میں دوبارہ سمجھ سکوں. دوبارہ سمجھا دیں. جی حسن بھائی, کسی چیز کو میئر کرنے کے لیے زمین کے سرفیس پہ اگر رکھی ہے, تو اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ اس کو 2 کوآرڈینیٹ سسٹم میں میئر کرنا پڑے گا. اگر وہ اسپیس کے اندر ہے تو اس کے لیے 3 کوآرڈینیٹ سسٹم یوز ہوں گے. اگر وہ اسپیس سے بھی ماورا ہے, ٹائم سے بھی ماورا ہے, تو اس کے معلوم کرنے کے لیے, یا اس انٹیٹی کو فیل کرنے کے لیے, یا اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے مذہب کے پاس کون سی دلیل ہے؟ تو عرض یہ ہے, وہ اسٹیفن کا ہاکنگ پاگل ہے نا. جو چیز کا دیکھیں, اگر ایک چیز 2 ڈائمینشنل ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا, 2 کوآرڈینیٹس ہوں گے نا. اگر کوئی چیز اس کے 3 ڈائمینشنز ہے تو اس کے لیے 3 ڈائمینشنز کے گراف چاہیے. اگر ایک چیز کے ڈائمینشن فزیکل ڈائمینشنز نہیں ہیں, وہ کسی گراف پہ نہیں آئے گا نا, کسی گراف پہ نہیں آئے گا. تو پھر اس کے لیے اس کا وجود دیکھو, اس کا وجود ثابت ہوگا, لیکن وہ کیسا ہے وہ کبھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کیسا ہے وہ کبھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ جو بھی چیز ہمیں اس کو سینس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ اس کا ایک شکل ہو, وہ اس کی صورت ہو, اس کے مادی خواص ہوں, فزیکل پراپرٹیز ہوں, مادی خواص ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر ایک چیز کی مادی خواص ہے ہی نہیں, ایک چیز ہے جو اس کی مادی خواص ہے ہی نہیں, اس کا ایک اسپیس آکوپائی نہیں کرتا, ٹائم آکوپائی نہیں کرتا, اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے, ٹچ نہیں کر سکتے, اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے, اس کو وہ ان چیزوں سے ماورا ہے, تو لازمی بات ہے وہ کیسا ہے وہ کبھی ہمارے اس کی ایسنس کیا ہے ہمیں کبھی اس کو سمجھ نہیں سکتے, ابداً نہیں سمجھ سکتے. لیکن کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ لیکن اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے وجود کو, جی ہاں وہ ہے, موجود ہے, وہ ایک ہے, 2 نہیں ہو سکتا, وہ ایٹرنل ہے, وہ آل مائٹی ہے, آل پاورفل ہے, اور وہ آل نالجبل ہے. یہ سب اس وہ ہر چیز کا سورس ہے, یہ ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ اگر چاہیں تو میں بتا دیتا ہوں, لیکن وہ کیسا ہے نہیں, وہ کسی گراف میں اس کو ڈالنا ہے, گراف میں ڈال سکتے ہیں نا ایکس وائی, اس میں وہ کبھی اس میں نہیں آئے گا. حسن بھائی, عقل آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک دونوں کے نزدیک مشترکہ ہے. آپ کوئی ایک عقلی دلیل دے دیں. عقلی دلیل یہ ہے بھائی کہ اس دنیا کا بنانے والا ہے نا, اس دنیا نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. حسن بھائی, آپ وجود کے اوپر دلیل دیں, بنایا ہے نہیں بنایا وہ ایک الگ بحث ہے. دیکھیں اس دنیا, یہ دنیا ایٹرنل نہیں ہے. اس دنیا کا نقطۂ آغاز ہے, یہ پوری دنیا آپ جو دیکھ رہے ہیں نا, اس کا نقطۂ آغاز ہے کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا. اگر نہیں تھا تو اس نے خود اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر دلیل دے.
وہی تو دے رہا ہوں نا. تو وہ ہے, آپ سن لینا. یہ دنیا, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کے مائکرو فون سے آ رہی؟ اچھا, کس کے مائکرو فون سے شور آ رہا ہے؟ ٹیلی گرام سے. اوکے, دیکھیں یہ بھائی صاحب شاید ہمارے کیا ہو گیا, ان کو فریز ہو گیا. عرض یہ ہے کہ یہ دنیا کا نقطۂ آغاز ہے, اس سے پہلے یہ نہیں تھا. یہ پوری دنیا ٹھیک نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے وہ مجھ سے پوچھیں, لیکن اگر اس نقطۂ مان لیں کہ اس کا نقطۂ آغاز ہے, اس سے پہلے یہ نہیں تھا, تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. کیونکہ جو ایک چیز جو نہیں ہوتی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں اگر نہیں ہوں تو اپنے لیے کھانا بھی نہیں بنا سکتا. میں اگر نہیں ہوں تو اپنے بچوں کو اسکول بھی نہیں لے کے جا سکتا نا. میں تو کچھ نہیں کر سکتا اگر نہیں ہوں. تو اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوں کوئی چیز جو نہیں, اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو بنانا تو دور کی بات. تو اس دنیا نے اپنے آپ کو نہیں بنایا, تو اس کو کس نے بنایا؟ اس کو کسی نے بنایا. اس کا ایک بنانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بنانے والا وہ ایک مادی چیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ مادہ مادے کو نہیں بنا سکتا, جسم جسم کو نہیں بنا سکتا, جسم فزیکل چیز کو نہیں بنا سکتا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جس نے اس دنیا کو بنایا وہ فزیکل نہیں ہے. اگر فزیکل نہیں ہے تو وہ دو نہیں ہو سکتے, تین نہیں ہو سکتے. کیونکہ دو چیز کے دو ہونے کے لیے کیا ہے, اس ضروری ہے کہ اس میں یہ ادھر ہو وہ ادھر ہو, یہ رائٹ پہ ہو یہ لیفٹ پہ ہو. یہ دو ہوں گے نا. تو جب وہ مکان ہی نہیں ہے وہ دو کیسے ہو سکتے؟ اس کا اجزاء نہیں ہے. بہرحال آپ کو سنائی دی, آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. حسن بھائی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. چلیں اگلے کوسچن کی طرف آتے ہیں. جی یس جی حسن بھائی, میرے خیال میں تو یہ آج کے دور کے اندر کسی چیز کو عقلی طور پر ثابت کرنے کے لیے ہم اگر سائنس کا سہارا لیں گے تو ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی, کچھ پیرامیٹرز کی ضرورت پڑے گی. اور وہ پیرامیٹر صرف اور صرف کسی مٹیریلسٹک آبجیکٹ کے اوپر ہی استعمال ہو سکتے ہیں. جو نان مٹیریلسٹک آبجیکٹ ہے, جو میٹا فزیکل چیز ہے, اس میٹا فزیکل چیز نے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نان میٹا فزیکل چیز نے ایک میٹا فزیکل یا فزیکل وجود کو تخلیق کیا ہو؟ دوبارہ بولیں بھائی. حسن بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اسپیس سے, ٹائم سے, وجود سے ماورا ہے, اس کو ہماری عقل نہیں سوچ. وہ تو اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا نا. تو خلق وہی کر سکتا ہے. جو مادی وہ خلق نہیں کر سکتا نا. مادی تو خلق نہیں کر سکتا. عرض یہ ہے غیر مادی. حسن بھائی غیر مادی وہ اس لیے خلق کر سکتا ہے کہ دنیا مخلوق ہے نا. دنیا پہلے نہیں تھا, تو اس کو کسی نے بنایا ہے. جس نے بنایا ہے وہ تو یا مادی ہوگا یا غیر مادی ہوگا. مادی ہمیں پتہ ہے کسی چیز کو نہیں بنا سکتا, وجود نہیں دے سکتا, تو لازمی بات ہے پر وہ غیر مادی ہے. حسن بھائی اگر انسان مادی وجود رکھنے کے باوجود اے آئی کو بنا سکتا ہے, نہیں بنا سکتا. ایک مادی وجود ہے, وہ نہیں بنایا اے آئی کو. کس نے بنایا؟ دیکھو اے آئی دیکھو آپ کسی انسان چیزوں کو اختراع کرتا بناتا ہے, وہ موجودہ مادے کو شکل بدل دیتا ہے. مثلا جس نے قلم بنایا اس نے لا چیز سے, لا شے سے اس کو نہیں بنایا. یہ اس کے اجزاء نیچر میں موجود ہے, دنیا میں موجود ہے. اس کے اجزاء کو اس نے جمع کیا, اس کے اجزاء کو ایک خاص ترتیب دیا, اس سے پین بن گیا. ٹھیک ہے نا, پین بن گیا. اسی طرح اے آئی ہے کمپیوٹر کا نام. کمپیوٹر کے اجزاء ہوتے ہیں, کمپیوٹر کے اجزاء یہ سب پہلے سے نیچر میں موجود ہیں. ان اجزاء کو پروسیس کیا جاتا ہے فیکٹری میں, ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے, اس سے کمپیوٹر بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کمپیوٹر مختلف کام کر لیتا ہے. تو انسان موجودہ چیزوں کے شکل کو بدل لیتا ہے. یہ کتاب ابھی ادھر ہے, میں اس کتاب کو اٹھا کے اس شیلف پہ رکھ دیتا ہوں. یہ انسان کا کام ہے. یہ اس پین کے موجودہ اجزاء نیچر میں را مٹیریل موجود ہے, اس کو نکال کو ہم اس شکل دے دیتے ہیں. یہ انسان کا کام ہے. انسان نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا ہے. سمجھ میں آئی نا. خلق اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز نہ ہو. دیکھو بھائی صاحب, جو چیز نہ ہو اس کو آپ وجود میں لے کے آئیں. اس کے کچھ نہ ٹائم ہے نہ اسپیس, دنیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کہاں سے ہے؟ خود اس نے اپنے آپ کو بنایا نہیں. کسی مادی چیز نے بنایا نہیں ہو سکتا. مادی چیز دوسرے کو بنا نہیں سکتا. لذا جس نے بنایا وہ غیر مادی ہے. اوکے. تو حسن بھائی
ابھی آپ نے دلیل دی ہے کہ جو غیر مادی ہے اس نے چیزوں کو بنانے کے لیے کسی چیز کا استعمال کیا، جیسے آپ نے انسان کا مثال دیا کہ انسان نے اگر کوئی را مٹیریل لیا ہے تو اس را مٹیریل سے ہی اس نے غلط سمجھا. میں نے کہا کہ انسان جب بناتا ہے تو مادی چیزوں کا استعمال کرتا ہے. جس نے یہ دنیا بنایا ہے وہ کوئی مادی چیز تھی ہی نہیں. فرض یہی کہ اس نے سب مادے کو خلق کیا نا، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے مادے کا استعمال کر کے مادے کو بنایا. جب ہم کہتے ہیں دنیا نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، اسپیس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جب اس نے جب بھی نہیں تھا، یہ لفظ جب یعنی ٹائم پہ لاگو ہوتا ہے، یہ بھی نہیں تھا. یہ آغاز ٹائم کا بھی آغاز ہوا ہے، مادے کے بھی آغاز ہوا ہے، سب کچھ کا آغاز ہوا ہے. تو یہ تو سوال ہی غلط ہے کہ پر اس نے مادی چیزوں کا استعمال کر کے اس نے یہ بنایا. حسن بھائی اگر مان لیا کہ انہوں نے ارادتاً بنایا اور بغیر کسی مٹیریل کے وجود کے را مٹیریل کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کر دیا، تو اس اتنی بڑی کائنات کو ایک نقطے کے اوپر لا کر بند کر دیتے، یہ ایک بار میں پیدا کیوں نہیں کی؟ یہ اب تک ہاکنگ اور آئنسٹائن کے مطابق پھیلتی ہی جا رہی ہے. اگر اسی نے ہی بنایا ہے، اگر اس نے بنایا ہے اس کو دیکھیں، اگر یہ مزید بڑھ رہا ہے تو اس میں اس کی مرضی. سو واٹ اٹ ڈزنٹ مین، اس کا مطلب یہ ہے اس نے بنایا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی غلط کام ہے. دیکھو بھائی اگر آپ کہتے ہیں نا، دیکھیں بھائی اگر کوئی شاید دیکھو بھائی یہ اس کی خالقیت کے مخالف نہیں ہے کہ اگر اس نے دنیا کو بنایا ہے اس میں ہمیشہ مزید اشیاء کا اضافہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، مزید اشیاء کا اضافہ کر لیتا ہے، تو یہ کوئی غلط چیز تو نہیں ہے بھائی. کیا آپ کہتے ہیں یہ کیوں کرتا ہے بھائی، اس سے خدا غلط ہے، خدا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی عقل کے خلاف والی بات ہے. اگر میں کہوں کہ میں نے پانی کا گلاس بھر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گلاس بھر چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اور پانی ایڈ ہوگا. خدا نے کہا میں نے کن فیکون سے کائنات کو بنا دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں نے کن فیکون سے کائنات کو بنایا ہے اور ابھی تک بن رہی ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ گلاس بھر چکا، وہ آپ بنا رہا ہے نا. خدا نے کہا کہ میں نے بنا دیا ہے، اب تو نہیں بولا کہ میں مزید نہیں بنا رہا. تو یہ تو کہیں بھی نہیں کہا کہ بنا رہا. آپ اس کا مطلب سمجھائیں نا کہ بنا دیا ہے، اس کا مطلب یہ بن چکا ہے، بس اینڈ ہے، آگے نہیں گیلیکسیز بنیں گی. یہود ید اللہ، یہ ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہیں، روایات ہیں. دیکھیں قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، بھلے غلت، بھلے میں آیت پڑھ کے آپ کو سنا دوں. آیت یہ ہے بھائی صاحب، یہود کہتے تھے کہ اللہ نے ایک دفعہ کر لیا تو ختم، اب اللہ کچھ نہیں کر سکتا. آیا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. یہود کہتے ہیں کہ اللہ فارغ ہو چکا ہے، جو کچھ اس نے کرنا تھا کر لیا، اب مزید کچھ نہیں کر سکتا، چینج نہیں لا سکتا. قرآن فرماتا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ ملعون ہے اس عقیدے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ جو مرضی کرے، جو مرضی کرے. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں کتنے آیات ہیں کہ یخلق ما یشاء، اللہ خلق کرتا ہے مضارع کے صیغے میں. یخلق ما یشاء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آیات بہت زیادہ قرآن مجید میں یخلقوں کے صیغے میں. اعوذ باللہ، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی، وہ خلق کرتا ہے جو چاہتا ہے، خلق کرتا ہے صیغہ حال میں. اللہ قرآن نے یہ تو نہیں بولا کہ اللہ نے خلق کیا فارغ ہو گیا، اللہ نے خلق کیا ہے، جو خلق کیا خلق کیا. وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، مزید خلق کرنا چاہے مزید بھی خلق کرتا ہے، ہمیشہ خلق کرتا ہے. آپ نہیں تھے، آپ کو خلق کیا نا، آپ تھے او بھائی، آپ 30 سال 40 سال پہلے تھے نہیں تھے خلق کیا. مستقبل میں بھی جو لوگ آئیں گے ابھی نہیں ہیں، ان کو اللہ خلق کرے گا نا. آپ اعتراض کرو کہ کیوں خلق کر رہا ہے، کیوں خلق، پھر اس لیے خالق نہیں ہے. یہ کوئی دلیل بنتا ہے؟ یہ کوئی دلیل بنتا ہے؟ حسن بھائی یہ سوال ہی نہیں تھا. میرا سوال بیسیکلی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں سے زمین کے اوپر زندگی بسائی، اور اس زندگی کو بڑھا رہا ہے، یا اس کے بڑھنے کے اللہ تعالیٰ سبب ہے یا کوئی اور اسباب ہیں، یہ ایک الگ بات ہو گئی. لیکن یہ اتنی بڑی گیلیکسیز ہیں، اس کے اندر بلیک ہولز ہیں، یہ خود بخود بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا میں نے کائنات کو بنا دیا ہے، اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے.
میں نے کن کہا فیکون بن گیا. 7 دن جتنے بھی قرآن مجید کے اندر آیات ہیں وہ دلالت کرتے ہیں کہ اتنا ٹائم رکار ہوا، جبکہ سورج اور چاند ستارے تھے ہی نہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے 7 دن اور 7 پتہ نہیں اتنے کچھ ٹائم تھا ہی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے اتنا ٹائم میں یہ سب کچھ بنا دیا ہے. تو ایک خدا، ایک نان میٹافزیکل گاڈ جو ہے، اس نے بغیر ٹائم کے، بغیر اسپیس کے ہر چیز کو کریٹ کیا، اور اس کا ڈیوریشن بھی اس نے بتا دیا کہ میں نے اتنے ڈیوریشن میں خلق کیا ہے، جبکہ پہلے نہ چاند تھے نہ سورج تھے. تو انہوں نے کیلکولیٹ کیسے کیا؟ اللہ نے کیسے کیلکولیٹ کیا؟ جی، اس چیز کو کیسے کیلکولیٹ کیا؟ قرآن مجید کے اندر آیت پڑھتے ہیں نا آپ، کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے زمین آسمان کو بنانے کے لیے وہ کوئی 3 دن یا 4 یا 5 6 اتنا کوئی ٹائم لگا. 6 اوقات ہیں 6 مراحل میں اللہ تعالیٰ نے خلق کیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ جو دیکھیں، آپ کے سوالات بالکل سینس نہیں بنا رہی ہیں. وہ آپ کچھ سوچ لیں بھائی، کوئی سوال کریں، کوئی اب سن لیں اب جواب میرا بھی سن لیں. دیکھیں، موجودہ سائنس نہیں کہہ رہی کہ مزید میٹر بنتا جا رہا ہے. موجودہ سائنس فی الحال یہ نہیں کہہ رہے، فزسسٹ یہ نہیں کہتے ہیں کہ موجودہ میٹر بن رہا ہے. صرف اتنا وہ کہتے ہیں کہ کازمولوجی میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسپیس بڑھ رہا ہے. وہ نہیں کہتے کہ وہ کہتے ہیں جو موجودہ اشیاء ہیں ان کے ذرات وہ اتنے ہی ہیں، ایٹمز کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہیں دنیا میں، یونیورس میں. البتہ اسپیس بڑھ رہا ہے. وہ اسپیس کیسے بڑھ رہا ہے کہ اسپیس کا ایج ہے، اسپیس کے ایج کے آگے ادھر کچھ بھی نہیں ہے، خالی اسپیس بھی نہیں ہے. تو اس میں چیزیں جو ایکسپینڈ وہ پش کر رہی ہیں، تو وہاں پہ اسپیس بن جاتا ہے. تو عرض یہی ہے میرے بھائی کہ پہلے یہ ایک چیز صرف ایک تھیوری ہے، اس کا کوئی ثابت شدہ چیز نہیں ہے واقعاً کہ وہاں پہ اسپیس کے ایج میں آپ جائیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، صرف تھیوریز ہیں. یہ کسی نے نہیں دیکھا ہے، آبزرو نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ صرف اسپیکولیشن ہے. اور وہاں پر اگر اسپیس بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو بنا رہا ہے. کیونکہ اگر آگے کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو آپ خود آپ کسی بھی بڑے فزسسٹ سے آپ پوچھ لو کہ اگر آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسپیس کا ایج ہے، یونیورس کا ایج ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ فرض کریں اس سے آگے فری وائڈ اسپیس بھی نہیں ہے، یعنی وائڈ خالی اسپیس کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر آپ اس میں پش کریں وہ اسپیس بن جاتا ہے. یا یہ کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خود بخود بن جاتا ہے؟ صرف پش کرنے سے اس میں بن جاتا ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے، اگر there is nothing not space. اگر خالی فضا ہے تو اس میں آپ چلتے جائیں گے، آپ کوئی چیز کو تھرو کر لینا، کوئی روکنے والا وہ آگے چلتا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں، فری اسپیس کہاں سے آگے؟ جب آپ جاتے ہیں نا تھیوری آف ایوولوشن میں، تھیوری آف بگ بینگ میں، تو اس میں وہی کہتے ہیں کہ پہلے اسپیس بھی نہیں تھا، سب کچھ کمپیکٹ تھا، بہت ہی کمپیکٹ تھا. پھر اس نے انفلیٹ کیا ہے، بڑھنا شروع ہو گیا نا، تو اسپیس بنتا گیا. تو کیوں کہتے ہیں کہ یہ پہلے کچھ نہیں، اسپیس بھی نہیں تھا؟ اس لیے کہ اگر پہلے اسپیس تھا تو یہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اسپیس کہاں سے آیا، وائڈ اسپیس کہاں سے آیا. تو اس سوال سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے اسپیس بھی نہیں تھا، سب کچھ کمپیکٹ تھا، چھوٹا تھا بہت، ایک ذرے سے بھی کم تر، ایک نقطے سے بھی کم تر، ایک ایٹم سے بھی چھوٹا. تو پھر ایکسپینڈ جب کیا ہے تو وہ بڑھنا شروع ہو گیا. تو عرض یہ ہے کہ صرف میٹر کو پش کرنے سے اسپیس نہیں بنتا، میٹر کو پش کرنے سے اسپیس نہیں بنتا. ہاں، تو اس کو کوئی بنانے والا ہے نا. اگر وہ واقعا، تو یہ تو صرف تھیوری ہے نا، اب یہ تو کوئی پروون بات نہیں ہے کہ اسپیس بڑھ رہا ہے. اگر اسپیس بڑھ رہا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا، کیونکہ خود میٹر اسپیس نہیں بنا سکتا. میٹر کو پش کرنے سے چاہے جتنی مرضی انرجی آپ لگا دیں وہ اسپیس نہیں بنتا. اگر اسپیس بن رہا ہے تو اس کا ایک بنانے والا ہے جو نن مٹیریل ہے، کیونکہ میٹر جیسے خود ایک دوسرے کو نہیں بنا سکتا، اسی طرح اسپیس بھی نہیں بنا سکتا. تو حسن بھائی، اس کے اوپر اور بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو میں نے آپ سے اس سے کنیکٹڈ سوال پوچھا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کے لیے 6 دن اور 6 راتوں کا وقت لیا، جبکہ وقت تب میسر ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس دن اور رات ہوں، چاند اور سورج ہوں. جب تک یہ نہیں ہوں گے آپ کیسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ڈے ہوا، سیکنڈ ڈے ہوا، تھرڈ ڈے ہوا؟ تو ایام سے مراد حال ہیں، اسٹیجز ہیں، وہ حدیث میں موجود ہے کہ اس سے مراد دن رات نہیں ہے، ستۃ ایام سے مراد رات نہیں ہے. اس 6 دن سے جو قرآن کی آیت ہے، لقد خلقنا السماوات والارض فی 6 ایام، 6 ایام سے 6 فیزز ہیں، 6 ٹائمز ہیں. یہ دن رات ہمارے دن رات نہیں ہے. تو حسن بھائی، تو یہ کنٹراڈکٹری بات نہیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا، ارادے سے بنا دیا،
پھر کہتے ہیں کہ میں نے 6 دن اور 6 راتوں میں بنایا. نہیں, کیا کنٹرڈکشن ہے؟ ارادے سے جب بناتا ہے تو اپنے ارادے سے وہ دیکھیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. اس کا ارادہ یہ ہے جب وہ کسی چیز کو ارادہ کرتا ہے کہ کہہ دے بنا دے بن جاتا ہے. اب وہ اس کے ارادے پہ منحصر ہے کہ وہ ایک دفعہ بن جائے یا وہ مختلف اسٹیجز میں بن جائے. ایک دفعہ مثلا زمین بن جائے, اس کے بعد آسمان بن جائے, یا آسمان پہلے بن جائے, زمین پہلے بن جائے, گیلیکسیز پہلے بن جائے. وہ اس کے ارادے پہ منحصر ہے کہ بعض چیزوں سے پہلے مختلف اسٹیجز پہ بن جائے. اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کی خلقت کی کوئی کیفیت نہیں ہے. وہ آیا جو بتا رہا ہے نا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اس کی خلقت کے لیے کوئی کیفیت کا سوال نہیں ہے کہ کیسے بناتا ہے, کیونکہ وہ کوئی مادی چیز ہے نہیں, کوئی مادی فاعل نہیں ہے کہ اس کے فعل کی کیفیت ہو, کہ اس میں ٹائم لگے, اس میں موشن ہو, اس میں حرکت ہو, جا بجا ہو, انتقال ہو, را مٹیریل کو کہاں سے لے کر, اس طرح ہے نہیں. وہ صرف وہ امر کرتا ہے, ارادہ کرتا ہے. وہ اس کا کن بھی جو لفظ نہیں ہے, وہ یہ صرف اس کی مشیت ہے. وہ چاہتا ہے تو بن جاتا ہے. اگر وہ چاہے کہ ایک دفعہ بن جائے, ایک دفعہ بن جاتا ہے. اگر چاہے کہ مختلف مراحل میں بن جائے, مختلف مراحل میں بن جائے گا. تو حسن بھائی, ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ارادے سے بنا دیا, میں نے امر کیا اور امر سے ہو گیا. اس ہونے میں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ 6 دن اور 6 راتیں لگی. وہ خلقت زمین آسمان کی بات نہیں کر رہا نا. وہ کہتا ہے جب بھی میں کسی چیز کو خلق کرتا ہوں, انما امرہ اذا اراد, اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہو جائے, وہ بن جائے, تو وہ صرف اس کا ارادہ کافی ہوتا ہے, اس کا امضاء کافی ہوتا ہے, اس کا ارادہ کافی ہوتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ کن, یہ لفظ کن بھی یہ لفظ نہیں ہے, یہ کن لفظ نہیں ہے, اس کا صرف اس کا فعل ہے, خالقیت, وہ خلق کر لیتا ہے, وہ ہوتا ہے. تو حسن بھائی 6 دن اور 6 راتیں کیوں لگی؟ عرض یہ کیا کہ اس نے چاہا, ضرورت نہیں تھی. اس نے حکمت اس میں سمجھا کہ بعض چیزوں کو پہلے, بعض چیزوں کو بعد میں ایک خاص طریق سے بنایا جائے. اس کی حکمت, چاہتا تو اکٹھے ہی بنا سکتا. اس میں مصلحت ہوگی نا, اس میں اس کی حکمت ہوگی. مثلا آپ کو اس ٹائم اسپیس میں بنایا نا, آپ کو موجودہ دور میں 21ویں صدی کا آغاز میں آپ کو خلق کیا. آپ کو پہلے کیوں نہیں خلق کیا؟ وہ کر سکتا تھا, 100 سال پہلے آپ کو خلق کرتا نا, 200 سال پہلے مغلوں کے زمانے میں آپ کو خلق کر دے, لیکن آپ کو ابھی خلق کیا. کوئی حکمت ہوگی, ہمیں نہیں معلوم. اس نے چاہا ہے کہ اسٹیجز میں خلق کرے یونیورس کو. حسن بھائی یہ تو آپ کا قیاس ہے, یہ تو آپ کا قیاس ہے نا حسن بھائی. نہیں, قیاس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں دیکھیں, آپ نیچر میں دیکھیں, دنیا میں دیکھیں, ہر جگہ اس کی حکمت ہے. کوئی ایک چیز آپ کو ملے گی کہ اس میں بیوقوفی ہو, آپ دکھائیں نہیں. چاند میں, سورج میں, مثلا دریاؤں کے پانی میں, حشرات میں, پودوں میں, ایک جگہ کوئی ڈیزائن میں کوئی ڈیفیکٹ ہو, نظر ہر جگہ حکمت ہے. جس نے پوری دنیا خلق کیا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہے. تو ہم اگر کہتے ہیں اس کے کام میں حکمت ہوگی تو ہم یہ قیاس نہیں ہے, یا 100% ایسا ہی ہے. تو حسن بھائی وینس کو خلق کرنے میں کیا حکمت ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے تیزاب کی بارش کرواتے ہیں؟ ادھر کوئی انسان تھوڑی ہے کہ اس پہ کوئی ظلم ہو. نہیں تو پھر حکمت کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے. دیکھیں دنیا میں دیکھیں, ہر چیز میں حکمت ہے. وہ ہماری سمجھ سے بہت بعض چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, بعض چیزیں دیر میں سمجھ آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ اب ستاروں میں کیا, مختلف ستاروں میں, مختلف قرات میں کیا کو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی حکمت ہے. میں نے جان تو نہیں کیا کہ مجھے سب کا پتہ ہے, لیکن مجھے پتہ ہے ہر ایک میں حکمت ہے. اگر مجھے اس کا پتہ نہیں ہے تو اگر انسانی ذہن وہاں پہ تحقیق کرے, وہاں ہم ادھر دیکھیں, وہ ہماری پہنچ سے دور ہے, اور ہمارے لیے وہ جاننا ضروری نہیں ہے. ہم ہر چیز, یونیورس بہت وسیع ہے, اور دنیا بہت وسیع ہے, یہی ہماری زمین بہت وسیع ہے. اس میں ہماری معلومات بہت کم ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کو نہ بتا سکوں کہ اس چیز میں فلان چیز میں حکمت ہے, اس کی وجہ حکمت کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی وجہ حکمت نہیں ہے. یہ ہماری علم کی کمی ہے, نقص. اوکے, کوئی ایسا سوال, مشکل سوال جو میں جواب نہیں دے سکا؟ مسٹر ولید. جی حسن بھائی, جی حسن بھائی, کوئی ایسا مشکل سوال جس کا میں جواب نہیں دے سکا ولید صاحب؟ جی سر. نہیں حسن بھائی, نہیں حسن بھائی, مجھے بہت دلی خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے. یہ میرا ایک کیا کہتے ہیں خواب تھا کہ میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ سے کبھی زندگی میں ہم کلام ہو جاؤں, اور الحمدللہ میں
آپ سے بات کر کے اور اوکے تھینک یو سر اللہ کو جزائے